بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، خیر و آباد رکھے، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ تو ڈیئر ممبرز، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے مختصر واقعات بتائے ہیں، جہاں تک کہ ہمیں سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی، سبق حاصل کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ قرآن پاک ہی کے مطابق آپ لوگوں کو مختصر واقعات بتائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ قصص الانبیاء کی طرف بھی آئیں گے۔ تو آج ہم جانیں گے حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں، جو کہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی امت جو کہ عاد کہلاتی تھی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی، اور اس میں سے باقی بچے ہوئے لوگ پھر آباد ہوئے، ان کی اولاد بڑھتی گئی، انہوں نے اپنا نام سمود رکھا۔ یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی کرنے لگے اور برے کاموں میں پڑ گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم ہود کے بعد تم کو سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا۔ تم زمین میں بڑے بڑے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس پر بھی گھر تراشتے ہو۔ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کی قوم کے امیر اور سردار لوگ جو غرور کرتے تھے، انہوں نے ان غریبوں سے پوچھا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے کہ بھلا تم کو یقین ہے کہ صالح کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ ان غریب ایمان والوں نے کہا کہ ہاں، ہم کو یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر مغرور امیر کہنے لگے کہ اچھا، تم ایمان لاؤ، ہم تو ایمان نہیں لاتے۔ ان امیر لوگوں کو یہ تعجب ہوا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر بھیجتے تو ہم امیروں میں سے کسی کو نبی بناتے۔ حضرت صالح علیہ السلام برابر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے رہے، مگر کوئی ان کی نہ سنتا، بلکہ الٹا مذاق اڑاتے۔ بلکہ آخر میں ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جائے کہ اگر سچے نبی ہیں تو اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا کریں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور جانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ایک پہاڑی سے اونٹنی کو پیدا کر دیا، لیکن ان کی قوم یہ سچائی دیکھنے کے بعد پھر بھی ایمان نہ لائی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اونٹنی ایسی تھی کہ جس چشمے پر جا کر پانی پیتی تھی، سب پانی ختم کر دیتی تھی۔ اب تو ان کی قوم کے لوگ اور بھی پریشان ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، اس اونٹنی کے لیے باری مقرر کر لو، ایک روز تمہارے جانور چشمے سے پانی پئیں اور ایک روز یہ اونٹنی پیے، لیکن دیکھو اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، یعنی اس کو تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ کچھ روز تک تو وہ اونٹنی کو حیرت سے دیکھتے رہے، پھر ان کی قوم کے چند لوگوں نے مشورہ کر کے اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو آپ کو بہت رنج ہوا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس اونٹنی کو تکلیف مت دینا، ورنہ تم پر جلد اللہ کا عذاب آ جائے گا، مگر تم نے نہ مانا۔ اب تم لوگ اپنے گھروں میں 3 روز اور مزے کر لو، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا جو تم سب کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لے آئے تھے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لے کے آئے تھے، ایک بڑی ہیبت ناک اور خوفناک آواز پیدا ہوئی جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے اور مار گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی یہاں یہ لوگ رہتے ہی نہ تھے۔ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر نہیں چلتے اور پیغمبروں کا کہنا نہیں مانتے، ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے اور اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے، آمین۔ سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھی تو وہ اس کے بعد اس پہاڑ سے نکلی تھی، اسی پہاڑ میں چلی گئی تھی، لیکن قرآن پاک کے مطابق اس کو مار ڈالا تھا، کونچیں بھی کاٹی اور مارا بھی، تو وہ لوگ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اللہم اجرنا من النار
اس کے بعد انشاءاللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں بنت حسن کو یاد رکھیے، اور تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔